اطاعت ہے ہمہ وقت کلی اطاعت، جزوی اطاعت اطاعت نہیں ہے۔ اللہ کا ایک حکم مانا ایک نہیں مانا، یہ تو پھر اطاعت نہ ہوئی نا، یہ تو اپنے من کی اپنے نفس کی اطاعت ہے۔ گویا کہ ویٹو پاور آپ کے نفس میں ہے، نفس کہتا کہ ہاں یہ حکم تو اللہ کا ٹھیک ہے، لے لو، اس پر عمل کرو، نماز پڑھو، لیکن یہ سود حرام ہے بھائی، نہیں یہ نہیں چل سکتا، یہ نہیں چل سکتا، اس کے بغیر میرا کاروبار کیسے چلے گا، اس کو رد کر دیا۔ یہ اطاعت نہیں کہلائے گی، یہ تو تمسخر ہے، یہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، بازی بازی ریشے بابا ہم بازی، اللہ کے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ اطاعت وہی ہے جو کلی اطاعت۔ چنانچہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 85 اس میں یاد رکھنی چاہیے، یہ یہودیوں کے طرز عمل پر تنقید کی گئی کہ تم تورات کے بعض احکام کی تو بڑی پابندی کرتے ہو اور بعض احکام کو تم نے ٹھکرا دیا۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم ہماری کتاب اور شریعت کے ایک بعض حصوں کو تسلیم کرتے ہو اور بعض کو رد کرتے ہو؟ فما جزاء من یفعل ذلک منکم، تو جو بھی تم میں سے یہ طرز عمل اختیار کرے گا اس کی سزا اس کے سوا اور کچھ نہیں ہے کہ انہیں دنیا میں ذلیل و خوار کر دیا جائے۔ فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیاۃ الدنیا، دنیا کی زندگی میں رسوا کر دیا جائے۔ ویوم القیامۃ یردون الی اشد العذاب، اور قیامت کے دن انہیں شدید ترین عذاب میں جھونک دیا جائے۔ ذرا الفاظ نوٹ کیجئے، وما اللہ بغافل عما تعملون، اللہ غافل نہیں ہے اسے جو تم کر رہے ہو۔ یہ تمہارا ہر سال کا عمرہ رمضان کا کیسے ہو رہا ہے؟ حلال کی کمائی سے ہو رہا ہے یا حرام کی کمائی سے ہو رہا ہے؟ تمہارے منہ پر دے مارے جائیں گے یہ عمرے تمہارے، اگر یہ حلال کی کمائی سے نہیں ہے۔ یہ حج ہو رہا ہے ہر سال، کہاں سے ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی شریعت تو ایک وحدت ہے، پیکج ہے، ٹیک اٹ اور لیو اٹ۔ قبول کرنا ہے تو پورا قبول کرو، نہیں تو جاؤ دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری ضرورت نہیں ہے، تمہیں اللہ کی ضرورت ہے۔ کہ در حقیقت جب اطاعت انسان پوری کرے گا تو ایمان بھی رفتہ رفتہ دل میں پیدا ہو جائے گا، یہ بھی در حقیقت اس کا ایک ثمرہ ہے۔ اطاعت کرتے رہو گے، نماز پڑھتے رہو گے تو یقیناً اس کا جو ہے اثر پڑے گا تمہارے باطن کے اوپر، اللہ کے احکام پر عمل کرو گے، زکوٰۃ دیتے رہو گے، اور جو احکام ہے ان پر اور جو حرام چیزیں ان سے اپنے آپ کو روکو گے، اللہ نے حرام ٹھہرا دی ہے، تو اس سے خود بخود تمہارے دلوں میں ایمان پیدا ہوگا۔ یہ گویا کہ ایمان حقیقی تک رسائی کا ایک راستہ بھی ہے۔ تو گویا کہ یہ زیرو لیول جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ زیرو لیول ہے اس آیت میں، آیت نمبر 14 میں جو بیان کیا جا رہا ہے کہ تم نہ مومن ہو نہ منافق ہو۔ منافق وہ ہیں جو دھوکہ دے کر کہہ رہے تھے کہ ہم ایمان لے آئے، مومن وہ ہیں جو واقعتاً دل سے یقین کر کے ایمان لے آئے۔ اب بیچ میں وہ لوگ ہیں کہ جو نہ تو دل میں یقین پیدا ہوا ہے نہ ہی وہ دھوکہ دینا چاہتے، تو وہ زیرو لیول پر کھڑے ہیں، مسلم ہیں، لیکن اس زیرو لیول پر آدمی قائم نہیں رہ سکتا۔ اگر اس کے اندر فرض کیجئے کہ اب جب اس کا حکم دیا گیا زکوٰۃ ادا کرو، اب دل میں جو ہے وہ تلبلاہٹ پیدا ہوئی، یہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں سورہ توبہ میں ہے، اعراب میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو زکوٰۃ کو سمجھتے ہیں کہ خامخواہ کا تاوان ہمارے اوپر لگا دیا گیا۔ اب وہ دل جو ہے وہ اطاعت سے متنفر ہو رہا ہے، تو گویا کہ اب منافقت کی طرف پیش قدمی شروع ہو گئی ہے۔ یا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس آدمی نے جو خلوص دل کے ساتھ جو ہے کلمہ پڑھا تھا، تو ابھی ایمان تو اس کے دل میں داخل نہیں ہوا تھا، لیکن اب نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ دے رہا ہے، تو اس سے اس کے اندر ایمان پیدا ہو جائے گا۔ تو یہ زیرو لیول جو ہے یہ پرماننٹ نہیں ہوتا، بلکہ یا ادھر یا ادھر انسان کی جو ہے کوئی نہ کوئی آگے پیش رفت ہونی شروع ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات جو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اس آیت کا اصل اس سورہ مبارکہ کا جو ایکسس ہے، جو عمود ہے، اس سے تعلق کیا ہے کہ اسلامی ریاست میں شہریت کی بنیاد اسلام ہے، نہ کہ ایمان۔ ایمان ہم نہیں سمجھ سکتے کہ کسی کے دل میں ہے کہ نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک اہم واقعہ ہوا تھا حضرت اسامہ ابن زید کے ساتھ رضی اللہ تعالی عنہما۔ حضرت زید کو حضور نے اپنا منہ بیلا بیٹا بنایا تھا، اور اسامہ ان کے بیٹے ہیں، تو حضور کو اتنی محبت تھی اسامہ سے کہ جیسے کسی کو شخص کو اپنے پوتے سے ہوتی ہے۔ تو اسامہ کا معاملہ یہ ہوا کہ ایک جنگ میں، ایک جہاد میں، ایک قتال میں ایک کافر کے ساتھ دو بدو مقابلہ ہوا۔ اس کافر نے جب دیکھا کہ اب میری پیش نہیں جا رہی، بس ہو گئی ہے،
کلمہ پڑھ دیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب اگر ہم بھی ہوتے وہاں اسامہ کی جگہ، ہم بھی یہی سمجھتے کہ اس نے یہ جھوٹ موٹ کا جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے، کیونکہ بے بس ہو گیا تھا، موت نظر آ رہی تھی، لہذا انہوں نے تلوار نہیں روکی، گردن اڑا دی۔ لیکن دل میں دغدغہ سا رہا کہ پتہ نہیں یہ میں نے ٹھیک کیا یا غلط کیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت اسامہ نے خود جا کر حضور سے یہ واقعہ بیان کیا، بعض میں آتا کسی اور ذریعے سے حضور کو اطلاع پہنچی اور آپ نے باقاعدہ جواب طلبی کی، اسامہ یہ ہوا ہے تمہارے ساتھ؟ جی حضور ہوا تو ہے۔ اس نے کلمہ پڑھا، تم نے کلمہ پڑھ کے باوجود اس کی گردن اڑا دی۔ اب حضور اس نے جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا تھا۔ حضور نے فرمایا اللہ شققت قلبہ، کیا کیوں نہ تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھ لیا کہ اس میں ایمان ہے یا نہیں ہے؟ یہ بڑے غضب کی کیفیت ہے حضور کی، غصے کی، کہ کیا کیسے تمہیں معلوم ہو گیا کہ اس نے صرف جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھا ہے؟ یہ تو تمہارے قرینہ ہے، تمہارا گمان ہے، قیاس ہے، یقین تو نہیں ہے۔ اور کیا کرو گے اے اسامہ قیامت کے دن جب یہ کلمہ تمہارے خلاف استغاثہ لے کر آئے گا؟ اے اللہ میرے ہوتے ہوئے اسامہ نے ایک شخص کی گردن اڑا دی۔ تو یہ ہے اہمیت اسلام کی بھی، یہ نہ سمجھیے کہ اسلام کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے۔ اسلامی ریاست کا شہری جو ہے مسلمان ہے، اسلامی معاشرے کا فرد مسلمان اسلام کی بنیاد پر ہے۔ ہاں آخرت میں سارا معاملہ ایمان حقیقی کی بنیاد پر ہوگا، وہ اگر ہے تو ٹھیک ہے، پھر نجات ہے، کامیابی ہے، فلاح ہے، فوز ہے۔